नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में हम आपको खुशामदीद करते हुए मियाँ वहीद साहब से कुछ चंद इम्पॉर्टेंट सवाल जानना चाह रहे हैं। इन्हें बहुत जल्दी हम इनसे बहुत ही सीखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, लेकिन चूँकि इन्होंने अगली मीटिंग में पहुँचना है, इससे हम इनसे सिर्फ 2 सवाल कर रहे हैं। एक, मियाँ साहब, अभी जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम नए इलेक्शन के बारे में भी गौर कर सकते हैं, और कुछ अफवाहें फैल रही हैं जो पंजाब की इंतज़ामिया में तब्दीली की, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, चीफ सेक्रेटरी भी, IG भी शामिल है। आप इन दोनों के बारे में ये आपकी मर्ज़ी है, जितना वक्त लेना चाहें। मुझे पता आपने मीटिंग पे जाना है, लेकिन हम चाहेंगे नाज़रीन तक बात पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कैसे हम अगर सियासी वर्कर की हैसियत से या अपनी पार्टी के इस वक्त इक़्तिदार में हैं, अगर को हमारी तरफ से हम वैसा सोच रहे हो जैसे आम एक वर्कर सोचता है, जो पाकिस्तान की तारीख रही है, आपको पता है यहाँ तो काउंसलर कोई हो जाए तो वो पीछे नहीं हटता, लेकिन वो इमरान खान है, बिल्कुल सही कहा। वो दूसरी बारी देना भी जानता है। और वो उसको इन बातों से आप देखें कि उसने हर वो काम जो लोगों ने कहा कि यार ये टाइम मुनासिब नहीं था, उसने कहा कि नहीं, जो मैंने करना है वो मैंने करना है। और आप देखें कि ये इस पे भी जब हफीज शेख की बात हुई है तो बड़ा शोर किया, इन्होंने कहा जी हमने अदम एतमाद हो गया। उस वक्त खान साहब ये सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों ने और जो उनकी साथी हैं उन्होंने सब ने मशवरा दिया कि नहीं, देखें कि वहाँ पे उसी जगह पे हमारी जो खातून कैंडिडेट थी उसने पूरे वोट लिए हैं। और ये चूंकि एक यहाँ पे एक रीत जिस पे खान साहब बहुत पहले से कह रहे थे कि यहाँ पे बोलियां लग रही हैं, यहाँ पे मंडी लगी हुई है। और इसमें एक बात और भी है, मैं बड़े खुल के ये बात करता हूँ, ये जब तक सिस्टम ये चलता रहेगा, ये इस तरह से इसलिए होता रहेगा कि आज बटालवी साहब सुबह से लेके शाम तक जो बंदा यहाँ पे इस आवाम की खिदमत कर रहा है, इस कौम की खिदमत कर रहा है, लोगों के काम कर रहा है, उसके साथ हर उनके अच्छे गमी खुशी में और उनके साथ उनके कामों के लिए, इलाके के कामों के लिए जो फिर रहा है बंदा, वो भी इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसको भी करोड़ों रुपए चाहिए। सही, बिल्कुल सही। ये एक यहाँ पे 1985 के बाद 85 के इलेक्शन के बाद यहाँ पे एक खानदान जिनको लाया गया है, जिस तरह से भी वो आए हैं, उन्होंने एक रीत डाल दी है, क्योंकि वो ठेकेदारों की और वो यहाँ पे पता है कि सारे कब्जा ग्रुप और जो उन लोगों की पार्टियां, उन्होंने यहाँ पे वो एक माहौल बना दिया है कि यहाँ पे इलेक्शन बगैर पैसों के कोई गरीब आदमी और शरीफ आदमी जो है ना वो सोच नहीं सकता। बल्कि अगर मैं आज भी एक मीटिंग में बैठा था तो मुझे उन्होंने दोस्त कह रहे थे कि मियाँ साहब जितना आप काम कर रहे हैं, आपको तो चाहिए आपके साथ जो है ना आगे पीछे गाड़ियां हो, वो आपको ये भी होना चाहिए, लोग उसको मानते हैं। तो मैं उन्हें कहता था कि नहीं, हम यही कल्चर तो खत्म करना चाहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जहन में है कि जब भी इलेक्शन लड़ना होगा तो मुझे पता है कि ये अभी इस लोग इतने मैच्योर नहीं हुए, लोगों को इतना पता ही नहीं है, बल्कि उनको तो रोटी कपड़ा पहले, उसके बाद आटा चीनी के चक्कर में डाल दिया है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आज भी लोग ऐसे हैं कि जो अपने समझे कि उन्होंने ज़मीर जो है ना वो उस वक़्त उनको बेचा और उस पर ये काम हुआ। और उस वक़्त भी खान साहब ये सोच रहे थे कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँ, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, हम एतमाद का वोट। और फिर आपने देखा कि ये वहाँ पे ये फैसला हुआ, उन्हीं लोगों ने वोट दिए, उन्होंने कहा कि नहीं आप पे तो हमें एतमाद है। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं जैसे मैंने एक बात आपके प्रोग्राम में कही थी कि जनाब मेरी जात पे कोई बात करे वो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे मुल्क पे बात करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह खान साहब के लिए उनको पता है कि वो हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान तो कुछ सौदेबाजी हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी बात आएगी तो वजीर आजम हमें यही चाहिए, इमरान खान ही चाहिए। और लोगों ने फैसला किया। और अब की बात देखें, इस इलेक्शन में जो अभी हुआ सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन, और ये जुल्म की बात है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर ये लोग 100 लोग अपर हाउस के 100 लोग पढ़े लिखे लोग टेक्नोक्रेट जिनके बारे में कुछ शक वाली बात नहीं, जो कानून साजी करते हैं, जो कानून बनाते हैं, अगर वो भी एक चोर को अपना बना देते चेयरमैन तो फिर बनता था
جو آپ بات کر رہے ہیں ویسے پھر بنتا تھا. ویسے میاں صاحب جی وہ چور اتنا خوبصورت چور ہے تو اسے یہ بھی شرم نہیں آئی کہ زلزلہ زدگان کے لیے گفٹ ایک غیر ملکی صدر کی بیوی اپنا گلے سے ہار اتار کے اس جذبے کا اظہار کر رہی ہے کہ میں ان غریب عوام کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں یہ گفٹ کر رہی ہوں. اپنی عورت کے لیے زیور انتہائی قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ سے وہ قیمتی ترین ہار دے دیا اور یہ اٹھا کے اپنی بیگم کے گلے میں ڈالا. سر کمال اس کو سینٹ کا چیئرمین کے لیے یہ منتخب کرے. سر ایک نہیں لاکھوں چوریاں لیکن ہزارہا معاملات ہیں ان کے پاس. اس وقت جو حالات تھے گھر بھی کرائے پہ دیا ہوا تھا, کیا کیا ایک پورشن اس آپ کا. کو یاد کراتا ہوں تاکہ آپ وہ بھی حوالہ دے دیں. اس کی اپنی کتاب چھپی ہوئی ہے جس پہ اس نے کہا میں نے گھڑی بیچ کے بیٹے کی فیس ادا کی. جی ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر بننے کے مہینے بعد وہی 7 کروڑ گاڑی لیے پڑتا بیٹا. کیا کیا انہوں نے کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں لیکن یہ شرم اس لوگوں کو آنی چاہیے جو اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں. سر میں نہیں سر یہ ضد ہے ایک آصف زرداری اور نواز شریف کی یہ ضد ہے آپ سے, آپ کے ملک کے ساتھ, آپ کے قانون کے ساتھ, آپ کی روایات کے ساتھ وہ ضد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپٹ لانا ہے. آپ دیکھیں کہ جب اس کو ہٹایا گیا ہے تو اس سے بڑا کرپٹ جو ہے نا وزیر اعظم وہ لگا دیا. اتنا سا پراپرٹی ڈیلر تھا اسلام آباد کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سے ایک بھڑکے جو ہے نا, آج میں حیران ہوتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی چور پکڑے ہو, خدا کا خوف کریں یار. میں ایک جوک آف دی سینچری, جو آپ کی کوئی چوریاں جو ہے نا وہ کچھ ڈھکی چھپی کوئی نہیں. آپ کا جو ماضی ہے وہ کس سے چھپا ہوا ہے. آپ قاتل بھی ہو, آپ چور بھی ہو, آپ قبضہ گروپ بھی ہو, اور آپ میں کیا کہوں کہ یہ جب آپ عمران خان پہ اس طرح کی بات کریں گے, ہمارے لیڈر پہ بات کریں گے تو ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کیا. اور آپ کی وہ زبان, یہ شریف فیملی ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے. بے نظیر نے آپ کو نکالا کیوں تھا؟ بے نظیر نے کیوں نکالا تھا آپ کو؟ آپ نے اسی فیملی کے لیے, ان ماں بیٹیوں کے لیے جو بکواس کی تھی. ہم تو اسے آج بھی کہیں گے کہ ان سے ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے ماؤں بہنوں کا درجہ اسی طرح رکھتی ہیں. ہم جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مریم نے آج کل کہا جی مجھے تھریٹ ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بالکل سیکورٹی ملنی چاہیے. اس کا پورا جو ہے نا وہ خیال جو ہے نا ہماری حکومت کو, ہمیں چاہیے کہ اس کی پوری جو ہے نا اس کا بندوبست کیا جائے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ہم نہیں مانتے لیکن یہ ہے کہ چلیں جن کی بھی ہے, وہ پٹواریوں کی تو لیڈر ہے نا, ان کی تو ہے, تو وہ اس کی بہت بڑے ڈاکوؤں کی نمائندہ بھی ہے جی بالکل. ان کی جو ہے نا اس کو سیکورٹی ملنی چاہیے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. اس لحاظ سے ہم کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں ان کے کریکٹر پہ, اور یہ بندہ جو ان کے بارے میں جو اس نے بکواس کی ہوئی ہے اس کو انہوں نے اب آگے کیا ہوا کہ اب تم لوگوں کے لیے یہ بات کرو. اور یہ کیا, میں ایک وہ کیا جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ شرمیلا فروخی کے ساتھ ایک پروگرام رانا ثناء اللہ نے جو باتیں کی ہیں, اور میں حیران ہوں کہ شرمیلا ڈٹ کے بیٹھی رہی ہے. حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ چھوڑ کے چلی جاتی کہ ایسے شخص کے ساتھ مجھے بٹھایا ہی کیوں. اور لیکن دکھ کی بات ہے آج وہ کٹھے بیٹھے ہیں, آج وہ بھول گئے ہیں. ان کے نزدیک نہ کوئی اخلاقیات ہے نہ ان کا کوئی کردار ہے. وہ تو ایک چھوٹی مثال ہے جو شہباز شریف اور نواز شریف زرداری کے بارے میں کہتے رہے. ہاں جی. اس کے بعد اس بیٹے کو بھی شرم نہیں آ رہی, اور جو اس کی ماں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, جس کی تصویریں جہاز سے گرائی گئیں جس حالت میں, وہ انتہائی قابل. لیکن سر نہیں, میں ایک بات ان کو داد دوں گا. ہاں جی, انہوں نے بلا کے جیے بھٹو کے نعرے بھی لگوا دیے, انہوں نے بلا کے پیپلز پارٹی زندہ باد بھی کروا لیا, انہوں نے گڑی خدا بخش میں سجدہ بھی کروا لیا. یہ بات اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کرنا تھا, لیکن ہاں انہوں نے کمال کیا ہے. ان کی اوقات یاد دلا دی کہ آپ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے. انہوں نے ان کو بلا کے وہ ساری باتیں کروا لی ہیں, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ تم, اور میں جیسے میں نے ایک پروگرام میں آپ میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی گھسیٹ کے ان کو آہستہ آہستہ لے آئی ہے. اور آج دیکھیں وہ تو پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ بنا کیا ہمارے ساتھ. ہم نے تو عمران خان کو برداشت نہیں کرنا تھا, ہم نے تو چلنے نہیں دینا تھا, اور یہ کیا بنا کیا ہے کہ جناب
ہم نے ضمنی الیکشن بھی لڑ لیے, ہم نے سینٹ کا بھی لڑ لیا, دھرنا بھی نہیں دیا, ہم نے لانگ مارچ بھی نہیں کیا, یہ سارے کام ہو گئے اور ریزائن بھی نہیں دیے. آہستہ 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 سب کچھ جو ہے نا انہوں نے کروا دیا ہے. اب جب سمجھ آئی ہے کہ اچھا ہمارا تو کام تھا اس ملک کے اندر یہ سسٹم رک جائے, افراتفری خانہ جنگی جو ہم چاہتے ہیں, اگر وہ تو اسی طرح ممکن ہے, اگر یہ جیت جاتے گیلانی صاحب تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو جواز ہی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا, اور انشاءاللہ ایک بات دوسری جو آپ نے کہی نا کیبنٹ میں, جو دیکھیں خان صاحب دلیر آدمی ہیں, ان کے فیصلے ہمیشہ سے ایسے رہے, وہ کر گزرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ دلیروں کا, بہادروں کا ساتھ اللہ ہمیشہ دیتا ہے. وہ اس کی نیت ٹھیک ہے, اس کی بدنیتی کو نہیں, کہ کوئی چیز بدنیتی سے نہیں کرتا. کون سی لالچ ہے مجھے یہ بتائیں نا, کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھیں گے کہ اقتدار سے چمٹے رہیں گے. ایسی شہرت دنیا میں کسی کو نصیب ہی کم ہوتی ہے. سر آپ دیکھیں گے پہلے 2.5 سال پرویز مشرف کے, وہ ڈکٹیٹر تھا جو بھی تھا, لیکن پاکستان کے اندر ہر بندے نے یہ مانا ہے کہ جناب وہ پہلے 2-2.5 سال زبردست رہے پاکستان کے لیے. اس کے بعد جیسے ہی وہ ان سے بلیک میل ہونا شروع ہوا, اس کے بعد وہ ختم ہوگی بات. وہ ڈر کے انہوں نے NRO جو انہیں دیا ہے, یہ کم از کم ہم سے یہ امید نہ رکھیں. اور یہ جو آج کل سوچ رہے ہیں نا کہ زرداری سے کو تھوڑا ہاتھ جو ہے نا وہ خان صاحب ملا لیں گے, وہ بھی نہیں ہوگا. مریم کو جانے بھی نہیں دیا جائے گا. اور تیسری بات, ایک آپ نے مجھے بات شاید پہلے کہی تھی انٹرویو سے, یا بھی بات ہوئی ہے جو آپ نے بزدار صاحب کی ہے. بزدار صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی, وہ تو کہتے ہیں لیکن خان صاحب اب کھڑے ہیں, ان کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں. دیکھیں کہ وہ اپنے فیصلوں پہ, یہ فیصلہ کوئی اور کر سکتا تھا, صحیح بات ہے, کوئی بندہ نہیں. ان کی پرفارمنس پہ آپ میں اعتراض کروں, آپ کریں جو مرضی کریں, لیکن ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے تو وہ کھڑے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار صرف وہ ایماندار ہے, میں اس لیے ساتھ دے رہا ہوں. دوسری چیز ہے کہ بندہ سے پوچھے پرفارمنس آپ کس کو کہتے ہیں, کہ جعلی بھرتیاں کی جائیں, آپ اس پیسے لے کے بھرتیاں کی جائیں, پیسے لے کے ٹھیکے دیے جائیں. اگر یہ پرفارمنس تو واقعی وہ بندہ نہیں کرتا. ساری ہر جگہ پہ جو انہوں نے کیا, اس ملک کا جو حال کر دیا ہے, ہر چیز جس کو چھیڑیں گے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں پاکستان کو, اور وہ بھی قرضوں پہ, سب چیز. ناظرین, آپ نے میاں وحید صاحب کی زبانی بات سن لی کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جو تبدیلی آ رہی ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے, اور پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان ہی ہے, وہی رہے گا. اور صوبے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی انشاءاللہ, اس لیے کہ اس کا یہ قصور ضرور ہے اس چیف منسٹر کا کہ نہ اس نے کمیشنیں کھائی ہیں ٹھیکوں سے, نہ اس نے بھرتیوں میں پیسے لیے ہیں, اور نہ کسی کو لینے دے رہا ہے. اگر یہ قصور ہے تو عمران خان ایسے بندہ ہی چاہتا ہے, اور انشاءاللہ وہی رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.